لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم أنا من نور الله والمؤمنون من نوري او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنی خاتمہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ سبحان اللہ۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین۔ سبحان اللہ۔ تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ احباب جی وقار، تاخیر کی معذرت، ہمارے علاقے میں ایک فوتگی ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے ہم مؤخر ہو گئے، لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، جو بیان کردہ وقت ہوگا انشاءاللہ اس پہ اختتام پذیر۔ عربی لغت کا قاعدہ ہے، لغت عرب کے لوگ جب دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے چلنے دیں، جب دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اہل عرب، اور ان میں سے ہر ایک چیز کی اپنی حیثیت ہو، اپنی انفرادیت ہو، تو دونوں کو ممتاز اور منفرد کرنے کے لیے لغت عرب کے اندر دونوں کے درمیان میں ایک واو کا اضافہ کیا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ جو واو سے پہلے چیز ذکر کی گئی ہے اس کا اپنا حکم ہے، اور جو چیز واو کے بعد ذکر کی گئی ہے اس کا اپنا حکم ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کو آپ جب پڑھیں چھٹے پارے میں، آپ دیکھیں گے کہ نور اور کتاب مبین کے درمیان ایک واو ہے، جس کو لغت عرب کے اندر کہا جاتا ہے حرف عاطفہ یا واو عاطفہ، جو اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ مجھ سے پہلے جو چیز ذکر کی گئی ہے اس کی اپنی شان ہے، سبحان اللہ۔ اور جو چیز میرے بعد ذکر کی گئی ہے اس کی اپنی شان ہے۔ دونوں چیزیں ایک ہی ذات میں مندمج کرنا، مجتمع کرنا، یہ اصول عرب، لغت عرب کے خلاف ہے۔ کتاب کا لفظ تو بالکل واضح ہے، کسی میں کوئی ریب، کوئی شک نہیں کہ اللہ جس کتاب کی بات کر رہا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب لفظ نور کی تفسیر ہم پڑھنا چاہیں کہ لفظ نور کیا چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر خشک اور ہر تر کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، محبوب ہم نے آپ پر وہ کتاب عظیم نازل کی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، لو داع اکال بعیر لوجدتہ فی القرآن۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو اس کا پتہ میں قرآن سے لگاؤں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن تمام علوم کو محیط ہے، ہر ظاہر، ہر باطن، ہر دنیاوی، ہر اخروی علوم کا جامع معنی قرآن ہے۔ علم طب ہو، علم فلسفہ ہو، علم کیمیا ہو، علم توقیت ہو، علم حدیث ہو،
علم تفسیر ہو، علم فقہ ہو، جمیع کائنات کے علوم اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی قرآن حکم کیا دیتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ اگر قرآن کا کوئی معنی، قرآن کا کوئی مطلب، قرآن کی گہرائی تمہیں سمجھ نہ آئے تو ادھر ادھر نہ جانا، اہل علم سے پوچھنا۔ سبحان اللہ۔ جو قرآن کے عالم، قرآن کے ماہر، قرآن کے فاضل ہیں، اگر قرآن کی کوئی گہرائی، قرآن کا رموز، اسرار سمجھ نہیں آتا تو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، اہل علم سے پوچھ لینا۔ اب آپ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کا ترجمہ میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، قرآن کی تفسیر آپ نے بھی پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی، لیکن جو قرآن کا مطلب صدیق اکبر سمجھے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، جو قرآن کا مطلب فاروق اعظم سمجھے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، جو قرآن کا فیضان عثمان غنی کو ملا ہمیں نہیں مل سکتا، جو قرآن کی برکت، جو قرآن کی گہرائی، جو قرآن کی پنہائی مولا علی کو ملی ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتی ہے، کہ انہیں صحبت نبی میں بیٹھ کر، قربت نبی میں بیٹھ کر قرآن پڑھا، اس میں کوئی تردد نہیں۔ اب آئیے علم والوں سے پوچھتے ہیں، اے علم والوں، ہم نے کتاب سے تو سمجھ لی کہ قرآن ہے، لیکن جس نور کی بات اللہ کر رہا ہے وہ نور شمس ہے، نور قمر ہے، نور کواکب، نور ظاہر، نور باطن، وہ نور مکہ ہے، نور مدینہ۔ تو جمیع مفسرین اسلام حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر امام راضی سے لے کے امام قرطبی سے لے کر امام ساوی سے لے کر امام ابو بکر جساس، ان سے لے کے تفسیر ابن کثیر، در منصور، آپ جس تفسیر قرآن کو اٹھا لیں، ہر مفسر جب لفظ نور پہ پہنچتا ہے تو اس کی تفسیر نور قمر سے نہیں کرتا، نور شمس سے نہیں کرتا، نور کواکب سے نہیں کرتا، وہ جب پہنچتے لکھتا ہے قد جاءک من اللہ نور، وہ ایک ہی لفظ کہتا ہے نور ہوا محمد، نور ہوا محمد۔ جب نور کی بات کرتا ہے کہتا نور ہوا محمد، قد جاءک من اللہ نور، یعنی محمدن المراد بالنور ہوا نور محمد، ہوا نور معنوی و نور حسی لا شک فیہ ولا ریب فیہ۔ وہ کہتے ہیں کوئی شک نہ کرے، کوئی تردد نہ کرے، اللہ جس نور کی بات کر رہا ہے وہ نور شمس نہیں، وہ نور قمر نہیں، وہ نور کواکب نہیں، وہ ایک ہی نور ہے جس ذات کو محمد عربی کہتے ہیں۔ اللہ بات کر رہا ہے نور مصطفیٰ کے آنے، نور مصطفیٰ آیا اللہ کی طرف سے۔ اب آپ ہمارے طرف کوئی پکا کی طرف سے، میں وقت نہیں، ورنہ کتابیں میرے موجود ہیں گاڑی میں، اگر آپ خواہش کا اظہار کریں گے تو میں بھی منگوا لوں گا، میں آپ کو کھول کے دکھا دوں گا، تنقید کوئی نہیں کروں گا، نہ کسی کو گالی دوں گا، نہ برا بھلا کہوں گا، لیکن جو بات حق ہے وہ تو بیان کرنے کا میرا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، بیان میں کروں گا، سننے کی صلاحیت آپ رکھیں، جب تک میری بات سمجھ نہ ہے۔ اب 10 مرتبہ مجھ سے پوچھیں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، بلا وجہ کی تنقید کسی پہ اچھی نہیں لگتی۔ اب آپ اس میں کوئی شک نہیں، نور جس بات ہو رہی ہے وہ نور مصطفیٰ ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی مکہ سے چل کے آئے، وہ جب پہچان کرے گا کیا کہے گا؟ ماضی کہے تو کہے گا جئت من مکہ، جئت من المدینہ، جئت من الیمن، جئت من شام، یا اجیئو کہے یا جئتو کہے، لیکن اللہ جب نور کی آمد کی بات کرتا ہے یہ نہیں کہا کہ نور مکہ سے آیا، نور مدینہ سے آیا، نور عرب سے آیا، نور قریش سے آیا، نور ہاشم سے آیا، یہ نہیں کہا کہ من عرب، من مکہ، من مدینہ، بلکہ نسبت یہ نہیں کی، بلکہ فرمائے محبوب غلاموں کو بتا دو میری حقیقت مکی نہیں، میری حقیقت مدنی نہیں، میری حقیقت عربی نہیں۔ ارے جس نے مجھے مکہ میں دیکھا مکی سمجھا، جس نے مدینہ میں دیکھا مدنی سمجھا، جس نے عرب کے قبیلے سے تعلق دیکھا
عربی سمجھا، جس نے ہاشم سے میرا نسب دیکھا ہاشمی سمجھا، جس نے مجھے گلیوں میں آتا جاتا دیکھا اس نے اپنا جیسا سمجھا، لیکن میری حقیقت مکی نہیں، حقیقت مدنی نہیں، حقیقت عربی نہیں، حقیقت کرشی نہیں۔ آقا یہ حقیقت نہیں تو کیا؟ فرمایا یہ سب میری گزرگاہیں ہیں، مکہ میری گزرگاہ، مدینہ گزرگاہ، عرب گزرگاہ، قریش میری گزرگاہ، ہاشم گزرگاہ۔ میری حقیقت جاننا چاہتے ہو تو کان کھول کے سن لو، میں مکی مدنی نہیں، میں محمد خدا کا نور بن کے آیا، میں اللہ کا نور ہوں۔ میری حقیقت کیا ہے؟ میں اللہ کا نور ہوں، اب اللہ کا نور ہوں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، لکھنے والے علماء دیوبند کے سرخیل عالم مولانا شرف علی تھانوی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر حدیث لکھی ہے نور مصطفیٰ کی، نور مصطفیٰ کی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، آقا مجھے خبر دے 18,000 عالم ہے، اس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، بے شمار وسیع اللہ کا جہان۔ لیکن اللہ نے ابتدا جب جہان کی کس چیز سے کی؟ آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی ذالک الوقت لم یکن شمس ولا قمر ولا کوكب ولا جنت ولا نار ولا انس ولا جن ولا لوح ولا قلم ولا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب ولا شجر ولا حجر۔ پر میں جابر اس وقت کی بات، نہ خدا کا عرش تھا، نہ قلم تھی، نہ لوح تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ انس تھے، نہ جن تھے، نہ شرق تھی، نہ غرب تھی، نہ شمال تھا، نہ جنوب تھا، نہ ظاہر تھا، نہ باطن تھا، نہ انسان، نہ جنات۔ آقا پھر تھا کیا؟ پر میں ایک خدا کی ذات تھی، دوسرا مجھ محمد کا نور بنا۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، کتاب دکھانے کا ذمہ دار میں ہوں۔ انہوں نے مقدمے میں لکھا میں نے حضور کی سیرت پہ کتاب کیوں لکھی؟ وہ کہتے ہیں یہ رواج اور مجرب طریقہ ہے، جب مہنگائی زیادہ ہو جائے، نافرمانی بڑھ جائے، بے حیائی زیادہ ہو جائے، جب ظاہر باطنیاں تشویشات مختلفہ، فتنے ظاہری فتنے باطنی تمہیں گھیر لے، پر میں ایک ہی طریقہ کرنا، نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا، نہ شرق جانا نہ غرب جانا۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم نبی کے ذکر کی محفل سجانا، نبی کی نعت پڑھنا، نبی کی منقبت پڑھنا، نبی کا ذکر کرنا تمہارا کام ہے، مشکلات آسان کرنا خدا کا کام ہوگا۔ ذکر مصطفیٰ سے، حضور کے ذکر سے، اب جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ سب موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کرم ہوتا ہے، کرم ہو جاتا ہے، اور حضور کی نعت کا صدقہ اللہ اکبر، جس کا ذکر خدا بھی کرتا ہو، ہم کیا کریں گے ذکر؟ اللہ بھی ذکر کرتا ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا، سب سے پہلے فرمایا اللہ نے میرے نور کو بنا کے 12,000 سال تک اللہ نے میرے نور کو مقام قربت میں رکھا، مقام قربت میں 12,000 سال کے بعد اللہ نے اس نور کے 4 حصے کی، ایک سے قلم بنائی، ایک سے لوح بنائی، ایک سے عرش بنایا، چوتھے کو پھر 12,000 سال تک اللہ نے مقام محبت میں رکھا، اس کے 4 حصے کیے، ایک سے انس بنے، ایک سے فرشتے بنے، ایک سے جنت بنی، چوتھے کو پھر 12,000 سال تک اللہ نے مقام خوف پہ رکھا، پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک سے شجر بنے، ایک سے حجر بنے، ایک سے جنات بنے، چوتھے کو پھر 12,000 سال تک اللہ نے مقام رجا پہ رکھا۔ 12,000 سال کے بعد اللہ نے اس نور پہ نظر کرم کی، اس نور کو پسینہ آیا، اس سے 1,24,000 نور کے قطرے نکلے، جس سے اللہ نے ہر نبی کی روح کو پیدا فرمایا۔ انہوں نے سانس لیا تو شرق بنی، غرب بنی، شمال بنا، جنوب بنا، اور میں جابر خدا کا عرش محمد کے نور سے، قلم میرے نور سے، کرسی میرے نور سے، جنت میرے نور سے، فرشتے میرے نور سے، بس اتنا سمجھ لو انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں محمد اللہ کے نور سے، ساری کائنات محمد کے نور سے بنی۔ اب آبِ ذی وقار تنقید نہیں، اگر یہ کتاب لکھی ہوتی پیر مہر علی کی تو میں آنکھیں بند کر کے مان لیتا، اگر یہ کتاب لکھی ہوتی امام احمد رضا کی میں آنکھیں بند کر کے مان لیتا، اگر یہ کتاب کا مصنف ہوتے
کاظمی لجپال تو میں آنکھیں بند کر کے مان لیتا، کتاب کے اگر مصنف ہوتے خواجہ غلام فرید میں آنکھیں بند کر کے مان لیتا، اگر یہ کتاب کے مصنف ہوتے خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری میں آنکھیں بند کر کے مان لیتا، اگر میرا مسلک میرا عقیدے کا بزرگ لکھ جائے مجھ پہ اخلاقی حق ہے کہ مانا جائے، لیکن ایک بندے کو جب میں نے یہ کتاب دکھائی اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں نے کہا تو مان یا نہ مان لیکن میرا عقیدہ ثابت ہے، نبی ہم جیسا بشر نہیں، نبی کی بشریت کا انکار نہیں، لیکن نبی کل بھی نور تھا، نبی آج بھی نور ہے، عقیدہ ثابت ہے ہمارا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اب آپ دوسری بات سنیے، متى وجب لک النبوہ، انہوں نے دوسری کی، آقا آپ نبی کب بنے؟ آپ نے فرمایا میں تخلیق آدم سے پہلے بھی نبی تھا۔ میں تھوڑی سی مثال دوں گا، خیر ایک تو ساؤنڈ کچھ ڈسٹرب ہو رہا ہے، میرے گلے پہ بھی اثر ہے، میں یہ چوتھی تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی محبت کے پیش نظر مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں بول سکوں گا، لیکن آپ کی محبت بلوا رہی ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں مولانا کب آئے، میں کہوں گا جی میں 3:15 یا 3:30 جو بھی آیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب لفظ کب بولا جائے اس وقت بیان کیا جاتا ہے، یہ ہے اردو، اور عربی میں کیا ہوتا ہے متا، متا کا لفظ، آپ کب آئے، متا کے جیسے صحابی نے پوچھا متا الساعۃ، آقا قیامت کب آئے۔ لغت عرب کے اندر جب وقت کو بیان کیا جائے تو متا کے لیے آتا ہے، متا جیتا، یہ پوچھا جاتا ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا آقا آپ نبی کب بنے؟ آپ نے فرمایا میں تخلیق آدم سے پہلے بھی نبی تھا، حالانکہ حضور نے وقت نہیں بتایا، وقت کیا تھا؟ آقا صبح بتائیں، شام بتائیں، گھڑی بتائیں، سن بتائیں، صدی بتائیں، ہجری بتائیں، عیسوی بتائیں، دن کون سا تھا، ہفتے کا تھا، اتوار تھا، پیر تھی، جمعرات، کون سا تھا، دن بتائیں، وقت صبح تھی، شام تھی، رمضان تھا، ربیع الاول شریف تھا۔ آپ نبی کب بنے؟ آپ نے فرمایا صحابہ تم نے پوچھا میری نبوت کا وقت، میں تمہیں وقت کیسے بتاؤں؟ آقا کیوں؟ فرمایا وقت کا تعلق تو سورج کے ساتھ ہوتا ہے، وقت کا تعلق تو چاند کے ساتھ ہوتا ہے، یہ شمسی قمری نظام جو بنتے ہیں چاند سورج سے بنتے ہیں نا، انگریزی تاریخ چلتی ہے سورج کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ چلتی ہے چاند کے اعتبار سے۔ پر میں جب تک طلوع نہ ہو تو فجر ہے، نکل آ جائے تو طلوع آفتاب ہے، تھوڑا بلند ہو جائے اشراق و چاشت ہے، سر پہ آ جائے زوال کا وقت ہے، تھوڑا ڈھل جائے ظہر کا وقت، زیادہ ڈھل جائے عصر کا وقت، ڈوب جائے تو مغرب کا وقت۔ صحابہ میں تمہیں وقت کیسے بتاؤں؟ وقت کا تعلق یا چاند کے ساتھ ہے یا ستاروں کے ساتھ؟ ارے میں تو اس وقت بھی نبی بن چکا تھا، نہ رب نے چاند بنایا تھا نہ رب نے سورج بنایا۔ وقت کیسے بتاؤں بھائی؟ میں تمہیں وقت کیسے بتاؤں؟ آقا آپ نور کب بنے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ خلق نوری قبل ان یخلق آدم، اللہ نے میرے نور کو تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے بھی بنا دیا تھا۔ میں ترتیب کے ساتھ روایت نشر و تیب کی پڑھ رہا ہوں، مولانا تھانوی کی کتاب کی، اس کے اندر یہ لکھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جب 14 کا عدد آ گیا ہے تو کوئی شک نہ کرے، یہ 15 بھی ہو سکتا ہے، 16 بھی ہو سکتا ہے، 17 بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں کہا کیوں؟ فرمایا یہ جمع کثرت ہے نا، جمع قلت نہیں، یہ جمع کثرت ہے، اگر اس سے زیادہ کی روایت پہ نظر پڑ جائے تو شک نہ کرنا نور مصطفیٰ اس سے بھی پہلے ہوگا۔ وہ کیسے؟ انہیں کہا روایتوں میں ہے، جبریل سے سرکار نے پوچھا کم عمر من السنین، جبریل تیری زندگی کتنی ہے؟ انہیں کہا لست اعلم الا فی الحجاب الرابع، آقا اس کی تو خبر نہیں کہ میری زندگی کے ایام کتنا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں اللہ کے چوتھے حجاب عظمت کے اندر ایک ستارہ چمکتا ہے 70,000 سال بعد مرتن، ایک مرتبہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ پر میں جبریل عزتی ربی، میرے رب کی عزت کی قسم، جو ستارہ 70,000 سال بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا، انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ مجھ محمد کا نور ہی تو تھا۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے کیا کرے؟ میں نے کہا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، یہ سارا حضور کا نور ہے، ایسے نا جی؟ نہیں جی بخاری میں تو میلاد نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے بھائی بخاری میں کیوں میلاد نہیں ہے؟ آئیے سنیے، پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا ابو جہل کا میرے محبوب سے کیا تعلق ہے؟ کیا لگتا ہے حضور کا وہ چچا نہیں ہے؟ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، یہ غلط مشہور ہے، ابو جہل حضور کا چچا نہیں ہے۔ یہ سن لیں، میں عموماً لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ امیر ہے، اس بدبخت کو اٹھا کے ہم حضور کا چچا بنا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔
ابو لہب حضور کا چچا تھا، لیکن چچے ہونے کا نسب اسے بھی فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ بے ایمان مرا تھا۔ نسب اسے فائدہ دیتا ہے جس کے دل میں کملی والے کی محبت بھی ہو، ہاں محبت ہو، زندہ وہی رہتا ہے۔ ورنہ قرآن پڑھیے، قرآن کہتے ہیں ابو جہل مردہ ہے، ابو لہب مردہ ہے۔ اللہ یہ تو چلتا پھرتا ہے، کل موتا قرآن نے کہا، تشبیہ دی مردے کے ساتھ۔ اللہ کیوں؟ فرمایا یہ چل پھر کر بھی مردہ ہے۔ اور ادھر دیکھیں امیر حمزہ، سر علیحدہ، بازو علیحدہ، ہاتھ علیحدہ، آنکھیں نکال لی گئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، قرآن کہتے پھر بھی زندہ ہے۔ میں نے کہا اللہ یہ کٹ کر بھی زندہ اور یہ چل کر بھی مردہ۔ فرمایا تم نے زندگی کس کو سمجھا ہے؟ جو چلتا ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو، دیکھتا ہو، سنتا ہو، اٹھتا ہو، بیٹھتا ہو، لیکن دل محمد کی محبت سے خالی ہو، سمجھ لینا وہ مردہ ہے۔ لیکن جس کا سر کٹ گیا، بازو علیحدہ، آنکھیں علیحدہ، لیکن دل میں حب نبی ہے، وہ یہاں بھی زندہ ہوتا ہے، وہاں بھی زندہ ہوتا ہے۔ اصل زندگی حضور کے نام۔ خواجہ صاحب کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا کیونکہ حضور کے محب تھے۔ داتا صاحب کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا کہ وہ حضور کے محب تھے۔ ابو بکر صدیق کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا کیونکہ وہ کملی والے سے محبت کرتے تھے۔ محبت کبھی مٹنے نہیں دیتی، محبت نہیں ختم ہونے دیتی، محبت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم، بخاری شریف ہے، ابو لہب حضور کا چچا تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، بخاری شریف میں لما ماتا ابو لہب، جب ابو لہب مر گئے نا، توجہ سے سنیے، بس یہ آخری دو روایتیں، اس کے بعد چھٹی۔ ابو لہب جب مر گیا، کسی نے اسے پوچھا ماذا لقیتا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا لم القی بعدکم خیرا، تم سے بچھڑ کر مجھے کوئی سکون نہیں ملا۔ کیوں؟ نے کہا میں عذاب میں ہوں۔ ہاں جب پیر شریف کا دن آتا ہے نا، مجھے اس انگلی سے ٹھنڈا پانی ملتا ہے، اس انگلی سے ٹھنڈا پانی ملتا ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں اسے ٹھنڈا پانی کیوں ملتا ہے؟ انہیں کہا اس لیے کہ ابو لہب تھا حضور کا چچا۔ لونڈی سویبہ بھاگتی ہوئی آئی، انہیں کہا ابو لہب مبارک، انہیں کہا کس بات کی؟ انہیں کہا تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہے، چاند بھی شرماتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے محاورے عرب کے مطابق اسے انگلی کے اشارے سے کہا انتی حرہ، جا تو آزاد ہے۔ کہتے ہیں وہ رواج تھا، وہ خوشی کی بات سنتے تھے نا، غلام یا لونڈی کو آزاد کرتے تھے۔ کہتے ہیں انگلی کے اشارے سے جب آزاد کیا نا، تو مرنے کے بعد ہر پیر کے دن، کیونکہ حضور کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے نا، تو کہتے ہیں ہر پیر کے دن اسے ٹھنڈا پانی ملتا ہے۔ امام قسطلانی کہتے ہیں یہ تو کافر تھا، نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کر۔ اگر وہ لونڈی آزاد کر جائے، اللہ اسے ٹھنڈا پانی مرنے کے بعد دیتا ہے۔ جب نبی کا غلام نبی سمجھ کے کملی والے کا میلاد منائے، اللہ اسے کتنا برکت عطا فرما دے گا۔ میں نے کراچی میں تقریر کی، ایک بندے کی پرچی ہے، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میلاد منانا کافروں کا کام۔ میں نے کہا کیوں؟ نے کہا ابو لہب تو کافر تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ اصل میں تو روایت کو دیکھا جاتا ہے جو معنی اخذ ہو رہا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ میں نے کہا اگر یہ غلط ہوتی روایت تو امام بخاری میں لکھتے ہی، امام بخاری نے لکھی کیوں پھر؟ اگر یہ کافر کی بات تھی، قابل عمل نہیں تھی، قابل تقلید نہیں تھی، قابل اعتبار نہیں تھی، تو امام بخاری کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا سمجھ میں ضرور آئے گا، میں آگے پڑھتا ہوں۔ اب پھر اس میں بھی فتویٰ لگا، انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اٹھاؤ بخاری شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، آخری بیت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھے زکوٰۃ کے مال کا پہرے دار مقرر کیا۔ ابو ہریرہ خیال کرتے رہنا کوئی چورا نہ جائے۔ چور تو وہاں اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، برائی تو ہر زمانے میں ہوتی ہے، بھلے اس زمانے میں کم تھی، محبوب کا صدقہ اب زیادہ ہو چکی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے گناہوں سے۔ کہتے مال میں پہرا دے رہا ہوں، مال چرانے والا آیا اور اس نے مال چوری کیا تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ جب میں نے ہاتھ پکڑا نا، اس نے واویلا شروع کر دیا، منت سماجت، ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ کہتے مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن سنیے، کہتے جب حضور کی بارگاہ میں فجر کی نماز پڑھنے گیا نا، آپ نے فرمایا ما حال اسیرک، ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا ہوا؟ بخاری ابو ہریرہ دنیا کہتے نبی کو آنے والے کل کی خبر نہیں۔ میں نے کہا نبی آنے والے کل کی خبر بھی جانتا ہے، گزشتے کل کی بھی خبر جانتا ہے۔ ما حال اسیرک، ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا ہوا؟ آقا وہ تو کہتا تھا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ترس آ گیا۔ آپ نے فرمایا میں جھوٹ بول گیا، وہ دوبارہ بھی آئے گا۔
दोबारा भी आएगा। कहते दूसरी रात आई तो उसने माल चुराया, माल चुराने लगा तो मैंने पकड़ लिया। उसने फिर मिन्नत समाजत की, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे रहम आ गया, मैंने छोड़ दिया। जब सुबह नमाज फजर पढ़ने गया, आपने फरमाया मा हाल असीर, अबू हुरैरा तेरे चोर का क्या हुआ? आका वो तो बहाने बनाता था। वो झूठ बोल गए, वो तीसरी मर्तबा भी आएगा। जब तीसरी रात आई कहते उसने माल चुराया, मैंने हाथ पकड़ लिया, वो कहने मुझे छोड़ दो। मैंने कहा रोजाना तो बहाने बना जाता है, अब तुझे हुजूर की बारगाह में ले जाता हूं। कहते पूरी रात उसने जोर लगाया, जब ना छूट सका ना, उसने फजर के वक्त मुझे कहा अबू हुरैरा सौदा करे। मैंने कहा किस बात का? उन्होंने कहा तू मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर रात को घर में सोते वक्त ये पढ़ लिया करो, रहमत के फरिश्ते तेरे घर की हिफाजत किया करेंगे। मैंने कहा बता। कहते उसने मुझे आयातुल कुर्सी बताई। मैंने कहा सोते वक्त जो बंदा आयातुल कुर्सी पढ़ ले, शैतानी ताकतें उस पे हमला नहीं करती। कहते सुबह हुजूर की बारगाह में गया, आपने फरमाया तेरे चोर का क्या हुआ? मैंने अर्ज की आका वो ये बता गया। आपने फरमाया था झूठा लेकिन बात बड़ी सच्ची कर गया है, था झूठा लेकिन बात बड़ी सच्ची कर गया है। अबू हुरैरा जानते हो वो कौन था? आका मैं नहीं जानता। फरमाया ज़ाका शैतान, वो तीनों रातें आने वाला शैतान था। मैंने कहा मौलाना जवाब दो, या आयातुल कुर्सी का वजीफा बताना शैतानी काम? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा बताया तो शैतान ने था ना? उन्होंने कहा हम शैतान को नहीं देखते, हम आयातुल कुर्सी को देखते। मैंने कहा हम भी अबू लहब को नहीं देखते, हम कमली वाले के मिलाद को देखते। ये बरकत है, सादत है। अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जो जिन लोगों ने मिलकर इस बज़म को सजाया, अल्लाह सबको बादशाह फरमाए, आपकी मस्जिद को, आपके इलाके को, आपको अल्लाह बरकत मुसअत अता फरमाए। और दिल से दुआ कीजिए अल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा का वास्ता, अल्लाह कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।